رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بہت مشہور قول ہے، اور غالباً سب نے بارہا سنا ہوگا، کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اصل پہلوان وہ ہے کہ جو غصے پر قابو پا لے، یعنی سب سے طاقتور چیز غصہ ہے، تو جس نے غصے کو پچھاڑ دیا وہ ہے اصل میں قوی، اصل میں پہلوان۔ مطلب یہ تعبیر ہے اس کی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے، کیونکہ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، ایک ہی الفاظ میں۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ میں نے ایسا پہلوان دیکھا ہے، اور اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کو خوب اچھا رکھے، اور اگر گزر گئے ہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ اس حدیث کا مصداق تھے۔ اب ظاہر پہلوان بھی تھے، اور لیکن میں ان کا نام نہیں جانتا، اور 3 منٹ 4 منٹ یا 5 منٹ کا وہ ایک معاملہ ہوا تھا۔ میں بس پہ آ رہا تھا دفتر کے لیے، یہ سن 85 ہی کا واقعہ ہے، سردیوں کے دن تھے، اور لاہور آئے ہوئے مجھے شاید 4-6 دن ہی ہوئے تھے اقبال اکیڈمی میں۔ تو اس وقت میں بھی جوان تھا، مطلب داڑھی کالی تھی، تو میں وہ پان لیے ہوئے تھا، تو وہاں بس یعنی ایک موریا سے اسٹیشن تک بس پہ آ رہا تھا، تو وہ جھٹکے وٹکے لگے، تو اس میں کتھا ایک آدمی کے اوپر ٹپک گیا جو بالکل سفید سویٹر پہنے ہوئے تھے، اور بالکل ایسے 2 لائنیں بن گئیں۔ وہ اس طرح تھا، تو میں نے جو دیکھا تو اس کا تو قلق ہوا ہی کہ یہ میری وجہ سے ہوا، لیکن جب اس کا جثہ وغیرہ دیکھا وہ واقعی پہلوان تھے، مطلب جن کے کان تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ مضبوط اور مجھ سے کم عمر۔ میں نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ اب لیکن خیر میں نے اس میں طے کر لیا کہ میں ان سے یہ سویٹر بدلوا دیتا ہوں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بس چل رہی ہے، ابھی اسٹیشن بس آنے ہی والا ہے، میں ان کے کندھے کو یوں کر رہا ہوں، اور وہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہے ہیں، مطلب مخالف سمت میں۔ اب میں ہلا رہا ہوں تو وہ ماشاءاللہ اتنا صحت مند آدمی کہ وہ ہلانے سے بھی نہ ہلے، وہ جیسے انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا یار یہ تو اب بول بھی رہا ہوں۔ اب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی اب میں یہی کرتا ہوں کہ میں کھڑا ہوا تھا نا، بس بھری ہوئی تھی، تو میں نے کہا بھئی اسٹیشن آ گیا ہے تو میں اتر کے دروازے پہ گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ میرے بعد ہی اتریں گے، تو اس وقت میں ان سے معافی بھی مانگوں گا اور سویٹر کا بدل بھی دوں گا۔ میں جو وہاں کھڑا ہوا، ذرا سا میری نظر چوکی تو وہ ایسا لگا جیسے بجلی کی رفتار سے وہ آدمی جا رہا تھا۔ اب وہ کیونکہ واقعی پہلوان تھا تو بڑے جسم کا اثر ان کی چال پہ نہیں تھا، جیسے آہستہ آہستہ تیزی سے اور چلا گیا۔ یہ واقعہ ہے چھوٹا سا واقعہ، 2 منٹ میں ہو گیا ہوگا، 4 منٹ میں ہو گیا، لیکن اس واقعے نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنتوں میں سے ایک سنت کا تجربہ کروا دیا، جس پر عمل کبھی نہیں کر سکتا میں، اس عمل کو ایک پہلوان سے کروا کے دکھا دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ اگر غصہ ہو جاتا اس پہ، اور غصہ ہونا اس کا مطلب وجہ ہوتا، تو
تو وہ میرے ساتھ جو سلوک چاہے کر سکتا تھا، بے عزت کر سکتا تھا، جسمانی نقصان پہنچا سکتا تھا، زبردستی پکڑ کے لے جا سکتا تھا کہ سویٹر دلواؤ یا کچھ کرو، لیکن اس شخص نے مجھ سے آنکھیں نہیں ملائیں۔ یوں ہو گیا کہ جیسے وہ بہرا ہے اور وہ پتھر کا ہے، مطلب میں کہہ بھی رہا ہوں پہلوان جی، اور وہ بالکل نہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو سدھارنے کے لیے آپ سے ملوائے جاتے ہیں، اور مطلب میرا گمان یہی ہے، ظاہر ہے جو کچھ ہے اللہ نے کروایا۔ یہ وہ صاحب ہیں کہ بس اب میں کیا بتاؤں، کتنی سویٹریں بانٹ چکا ہوں، کتنے عمل ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ یا اللہ میری ہر نیکی میں اس پہلوان کا حصہ ضرور رکھنا اگر مجھ سے کوئی نیکی قابل قبول ہو جائے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات ممکن ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ظاہر ہوئے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس نے آپ کے باطن میں ایک بہت بڑا انقلاب نہیں برپا کیا، یا آپ پہ ایسا اثر نہیں کیا اس واقعے نے کہ ایک تو آپ کی اوقات آپ پہ ظاہر ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ نیکی اپنی پیورسٹ فارم میں، اسے نہیں معلوم ہوگی یہ حدیث وغیرہ، اس نے کوئی مذہبی عمل سمجھ کے نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، اس نے بس وہ تھا ایسا، اس نے ممکن ہے دیکھ لیا، اس نے کہا اب اس کو میں کیا کہوں، اور وہ چلا گیا۔ تو اس کو اگر میں اپنے اندر ڈھونڈوں تو جو آدمی کو آدمی میں مطلب احوال پیدا کرنے کی مستقل قوتیں جو ہوتی ہیں نا، یعنی وہ کبھی پرانی نہیں پڑتی، جیسے فرض کیا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ بڑھاپے میں بھی یاد آتی ہیں، تو ایک احساس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ تو بعض یادیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کی کہ جو رسمی اور سرسری نہیں ہوتی، وہ جب بھی وہ یاد ابھرے گی آپ کے اندر اس سے مناسبت رکھنے والے احساسات بھی ابھریں گے، ان معنوں میں وہ بہت پروڈکٹیو یادیں ہوتی ہیں۔ میری زندگی کی اس طرح کی یادوں میں ایک بہت ہی مرکزی حیثیت رکھنے والا یہ واقعہ ہے کہ جب یاد آتا ہے وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، شرمندگی کی، احسان مندی کی، اپنے کچھ نہ ہونے کی، اور یہ کہ نیکی، ہماری نیکی کوئی چیز، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میری نیکی کوئی چیز نہیں ہے۔ نیکی ہوتی ہے اس طرح کی جو اچانک سچویشن پیدا ہو جائے غصہ دلانے والی، اور آپ اس غصے کا اظہار کرنے میں حق بجانب بھی ہوں، اور وہ غصہ آپ کو اپنے جس نقصان پہ آیا ہے وہ نقصان پورا کروانے کی قدرت بھی رکھتے ہوں، اور پھر اس کے بعد اس طرح نظر انداز کر دیں اپنے آپ کو نقصان اور تکلیف اور کوفت پہنچانے والے شخص کو، آپ اس طرح نظر انداز کر دیں کہ جیسے آپ نے نہ کچھ سنا نہ کچھ دیکھا، بالکل ہی زیرو کر دیا تھا مجھے اس نے، مطلب ہے کہ میں اس کی نظروں میں تھا ہی نہیں۔ تو یہ جب بھی یاد آتا ہے تو یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ اس واقعے کی میرے نزدیک جو ایک اہمیت ہے، اہمیت تو خیر کیا، ہم کیا دیں اہمیت، لیکن اس واقعے کی تاثیر جو ہے
وہ یہ ہے کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے ذہن. جیسے ہی وہ پہلوان یاد آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لیے ہوئے جا رہا ہوگا. تو اور واقعی اس 2 منٹ میں میری اگر 200 سال بھی عمر ہو جائے تو اس 200 سال میں جتنی چیزوں کو اچھا سمجھ کے کروں گا ان کی اس 1 منٹ کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے. تو بڑا وہ ہے کہ اب یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے نفس پر ہونے والی کسی بھی تنگی، کسی بھی زیادتی، کسی بھی تکلیف کو محسوس ہی نہ کرے آدمی. یہ آئیڈیل سٹیٹ ہے تزکیے کی. اب آپ دیکھ لیجیے کہ اس آدمی کو گویا اللہ نے یہ ویسے ہی دے رکھی تھی. مطلب مجھے یقین ہے کہ اس کو 1 سیکنڈ کے لیے شاید غصہ آیا ہو، لیکن وہ اس نے یا تو دیکھا مجھے یا کیا، بس ایک دم ختم ہو گیا. اور یہ غصہ شدید ہوتا ہے کہ ایک آدمی کام سے جا رہا ہے کہیں اور سویٹر اس نے نیا نکالا ہوا ہے، پہنا ہے، اور وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوا جا رہا ہے ایک دفتر جانا ہے فلاں، کہیں جا ہی رہا ہوگا نا، تو ایک دم یہ کارروائی اس کے ساتھ ہو جائے تو اب اسے کیسی کوفت ہوگی، اسے کیسی کیفیت اس کی ہوگی. لیکن سلام ہے اس آدمی پہ کہ اس نے 99% عالموں اور زاہدوں پر طاری ہو سکنے والی اس کیفیت کو اس پہلوان نے آئیڈیل طریقے سے قابو کیا. آئیڈیل تھے، کیونکہ کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی زاہد ہوتا ہے، کوئی اچھا آدمی مطلب دیندار آدمی ہوتا اور وہ یہ کر بھی لیتا تو اس میں اسے اپنے لیے ایک کمال کا احساس ہوتا. اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، مطلب اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی ہوگی جس پر وہ یہ جا کے گھر بھی بتایا ہو اس نے کہ میں یہ ضبط کر لیا اس کو، میں یہ کر سکتا تھا، وہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا یہ سب. تو یہ جو ورجن نیکیاں ہیں، یہ جو آپ کی فطرت پر سب سے مضبوط شہادت دینے والے ریئیکشنز ہیں، یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں. یہ کوشش سے بھی نہیں حاصل کیے جا سکتے. یہ اللہ نے جس کو اپنا دوست بنا لیا ہو اس کو یہ سب چیزیں دیتا ہے. ایک اسی طرح وہ پہلوانوئی کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں 68 یا 69 میں اردو کالج میں کراچی میں پڑھتا تھا، تو وہاں سامنے ہی انجمن ترقی اردو تھی. تو میں کیونکہ ذرا تیز تھا تو انجمن والے سمجھتے تھے کہ میں وہ کام کر دوں گا، یعنی مخطوطے تلاش کرنے تھے پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب پبلک لائبریریز میں، مینیوسکرپٹس. میں خیر چلا آیا تو یہاں آ کے رہنے لگا سجاد باقر رضوی صاحب مرحوم کے ساتھ. تو مہینہ رہا میں یہاں. تو کچھ مطلب یہ ہوا کہ جب مجھے آئے ہوئے 10-12 دن ہو گئے تو اتفاق سے وہ باٹی گیٹ کے باہر ایک دودھ والا مجھے نظر آیا جو مطلب ایک ٹب میں یا وہ کیا کہتے ہیں اس میں ٹھنڈا دودھ بیچ رہا تھا. اب یہ کراچی والے کے لیے بالکل نئی چیز تھی. تو میں نے شوق میں وہ پیا تو مجھے وہ بہت اچھا لگا. تو میں روز جانے لگا وہ ایک گلاس پینے کے لیے. تو تیسرے چوتھے دن وہ پہلوان وہاں، وہ بھی پہلوان، جو پہلوان بیٹھا ہوتا تھا، اس نے کہا یار تو آپ روز پینے آ جاتے ہو، کوئی خاص وجہ ہے کہ حکیم وغیرہ نے بتایا؟
مجھے پھر شرارت سوجی، میں نے اس پہلوان سے کہا کہ یار میں نے طے کیا ہے کہ جب تک تمہارے جیسا نہیں ہوں گا یہ دودھ پیتا رہوں گا۔ تو وہ اس بات پہ سنجیدہ ہو گیا اور پھر ہاتھ میرا دیکھنے لگا، جوڑ وغیرہ، کہنے یا پہلوان تو مشکل ہے بنو۔ اب سب یہ باتیں بہت سنجیدگی سے کر رہا تھا، یہ ہڈی پکڑ کے دیکھی، کہنے پہلوان تو مشکل ہے بننا، لیکن میں تمہیں کچھ داؤ پیچ سکھا دوں گا، تو وہ اگر لڑائی وغیرہ ہو جائے نا تو اس میں کام آئیں، جیسے کالج والج میں۔ اب صرف اتنا نہیں ہوا، یہ تو چلو اس کا بھول پن ہوا۔ بھول پن یہ بتاتا ہے کہ آپ کے نفس میں کثافت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس نے ایک وہ گڑوی سی رکھی ہوئی تھی، اس میں سے دودھ نکالا اور کہا یہ میں پیتا ہوں، وہ کیونکہ ورزش بھی کرنے جانا ہوتا ہے یہ وہ، اور وہ پہلوان پریکٹسنگ پہلوان اکھاڑے کا، تو اس نے وہ دودھ مجھے پلایا۔ کہنے یار اس دودھ سے بہرحال کچھ نہ کچھ بن ہی جاؤ گے۔ تو اب جب میں واپس آنے لگا، میں نے پیسے نکال کے اسے دیے، تو انہوں نے کہا اب کیا پیسے، اب تم ہماری شاگردی میں آ گئے ہو۔ اب وہ میں روز جاتا تھا، روز وہ اس گڑوی سے دودھ 1 گلاس 2 گلاس پلاتے تھے، اور دوستی ہو گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں کراچی کا ہوں، واپس جاتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی موت تک ایسی دوستی میری ان سے رہی کہ میں 2 مرتبہ ٹرین پر صرف ان سے ملنے لاہور آیا، کسی سے نہیں ملا۔ اور ان کا یہ کہ یہ بنایا ہے، جب میں جانے لگوں تو کھویا دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، وہ پنیری وغیرہ۔ اور مطلب یہ کہ یہ صاحب جو ہیں ابھی بھی ان کے بیٹے پوتے وغیرہ بیٹھے ہیں وہاں، ان صاحب کو مطلب ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے نا، وہ نیکی یا وہ خوش اخلاقی دکھاوا ہے جو اللہ کی یاد نہ دلائے، اللہ کے تعلق سے نہ پیدا ہوئی ہو۔ تو یہ جو پہلوان صاحب تھے، یہ کچھ 5 نمازوں میں تو کچھ اونچ نیچ ان کی ہو جاتی تھی اپنا۔ تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ کہہ رہے ہیں میں بالکل لڑکا تھا، وہ زور کرتے ہیں نا یہ لوگ اس وقت، کہنے میں نے تہجد شروع کر دی تھی، اور کہنے اکھاڑے میں نماز پڑھنے کا جو لطف آتا ہے مٹی پہ اکھاڑے کی، وہ تمہیں بھی کبھی دکھاؤں گا۔ یہ وہ ٹائپ ہے جس میں مطلب اللہ جانے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب، ہمارا تو ایک گمان ہے خواہش کے ساتھ کہ یہ آدمی بغیر حساب کتاب کے بخشا جائے گا، اس کے چھوڑے ہوئے کام زیادہ ہوں گے لیکن اس کے کیے ہوئے کام ایسے ہوں گے، جو کام اس نے کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ہٹا دے گا کہ نہیں بس چلنے دو، جنت کی طرف چلنے دو۔ تو اب آج کل کیونکہ نہ وہ تعلق میں گرم جوشی رہی ہے، حرارت بھی نہیں، اور وہ سیلف سیکریفائس والی بات یا انکسار سے بات کرنا، یہ سارے اوصاف کسی وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں، کم کیا تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا ایک سبب، اس کے کئی اسباب ہوں گے، لیکن ان 2 واقعات کی روشنی میں اگر کہیں تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم میں بھول پن نہیں رہ گیا، ہم میں بے ساختگی نہیں رہ گئی۔ ہم ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پوری پلان کر کے، اور یہ نہ ہو جائے اور کہیں میرے نام پہ کوئی فرق نہ پڑ جائے، کہیں وہ سامنے والا مجھے واقعی
خادم نہ سمجھ لے، تو وہ اپنے آپ کو بہت مضبوطی سے گارڈ کیے ہوئے ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں، اور وہ چیزیں اپنی ہی امیج میکنگ میں صرف کرتے ہیں شعوری طور پہ۔ تو اس وجہ سے نیکیاں بھی بالکل بربری سی ہیں، نمازیں بھی وہ ایسے ہی ہیں۔ تو اور تعلق تو اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب وہ لا تعلقی اب رشتوں میں آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب آج کا جو مورل ہے وہ یہی ہے کہ بھول پن نیکیوں کی گورننس ہے، نیکیوں کو پاک کرتا ہے بھول پن کا مزاج۔ ایک بھولا آدمی ریاکار ہو ہی نہیں سکتا، تو نیکیوں کے مستند ہونے کی جو سب سے پہلی شرط ہے کہ دکھاوا نہ ہو، تو اس سے وہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہو۔ تو دکھاوا کیا ہو، تو نیکی کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ آپ کی خدمت کرتے ہوئے ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ناراض ہو جائیں، تو وہ کہاں سے دکھاوا کرے گا؟ تو اس کو اپنے اندر موجود بچوں، اب ہر بچہ ایک آدمی کے پاس امانت کے طور پہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، اس کی پرورش میں کوتاہی نہ کرو۔ تمہارے بچے باہر ہیں، لیکن تمہارا پہلا بچہ تم خود ہو، تمہارے اندر دیا رکھا گیا ہے، تم اس کے لیے انکیوبیٹر ہو۔ تو اس بچے کو اگر تم نے زندہ نہیں رکھا اور اس بچے کو اپنی مرضی نہیں کرنے دی، تو بس ویرانی ہے، سختی ہے، بناوٹ ہے، بڑی بڑی تقریریں ہیں، بڑے بڑے عمل ہیں، بڑے بڑی تحریکیں ہیں، لیکن آدمی غائب ہے۔ تو بس اللہ نصیب فرمائے۔ مجھے تو بھائی سچی بات ہے، مجھے سب سے زیادہ اچھے لوگ وہ محسوس ہوتے ہیں جو بھولے ہوں، جن کو دنیا کی چالاکیوں چال بازیوں کا پتہ نہ ہو، جو بار بار دھوکہ کھا جاتے ہوں۔ اب اس میں کوئی صاحب وہ حدیث نہ کوٹ کریں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، وہ دوسرے سیاق و سباق میں